أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحد منكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر انسان کے دنیا سے جانے کا تذکرہ کرتے ہیں اور انسان کی روح کے نکلنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ خوبصورت جسم کے ساتھ اور صحت اور تندرستی کے ساتھ نوازتے ہیں، چلنے پھرنے کی، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، غور و فکر کرنے کی طاقت دیتے ہیں، تو انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، جس خالق کائنات نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی میرے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیا حقوق بنتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو صرف نظر کر دیتا ہے اور زندگی ایسے بسر کرتا ہے کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی کسی کا حق کھا لیتا ہے، کبھی کوئی زیادتی کا کام کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی موت کا تذکرہ کیا ہے، جو انسان کا انجام، جو انسان کا آخر، جو ہر ایک کے اوپر وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقیہ، کلا ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کا یہ ایک انداز ہوتا ہے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، کلا، کہ جیسے آپ سوچتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا، جیسے آپ عمل غلط کرتے رہتے ہیں ساری زندگی اور سوچتے یہ ہیں کہ آخر کے اندر نیک بن جاؤں گا، نیکی سے کام لے لوں گا، اور ذہن میں گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخری وقت کے اندر کلمہ نصیب کر دیں گے، اعمال سارے کے سارے غلط۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ اذا بلغت التراقیہ، اگر آپ اپنی برائی کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو جب آپ کی جان
ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من، پھر میں کہوں گا راق کیا ہے تم کو کوئی بچانے والا؟ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہو، من راق، کون ہے تم کو بچانے والا؟ کون ہے تمہاری نکلتی ہوئی جان کو واپس دھکیلنے والا؟ وقیل من راق وظن انہ الفراق، انسان تب جا کر سمجھ جائے گا کہ آج جدائی کا دن ہے۔ انسان سمجھ جائے گا میں نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، میری عبادتیں، میرے معاملات کیا ہیں، سمجھ جائے گا۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اس کی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی۔ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اس دن اپنے رب کی طرف اس کا کوچ ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی، اللہ پاک فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی، آج جدائی کا دن ہے، آج اللہ کی طرف جانے کا دن ہے، آج کوچ کا دن ہے، آج سفر کا دن ہے، آج دارالامتحان کو چھوڑنے کا دن ہے، آج دنیا کو خیر بات کہنے کا دن ہے۔ فلا صدق ولا صلی، میرے بندے کیا کر کے آئے ہو؟ افسوس ہے تمہارے اوپر، فلا صدق، نہ تم نے قرآن و حدیث کی تصدیق کی ہے، ولا صلی، اور نہ تم نے میرے آگے سجدہ کیا ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، آگے سے ان کاموں کی تکذیب کرتے رہے ہو، وتولی، اور ان کاموں کو جٹلاتے رہے ہو، وتولی، ان کاموں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے رہے ہو۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس کو دین کی دعوت دی جاتی تھی، قرآن کی دعوت دی جاتی تھی، حدیث سنائی جاتی تھی، جب سجدے کا ذکر آتا تھا، جب نماز کا ذکر آتا تھا، جب روزے کا ذکر آتا تھا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، یہ اپنے گھر کی طرف جاتا تھا اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے یہ اپنے گھر کی طرف جاتا تھا، اتراتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتا تھا۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے جیسے یہاں پر انسان کی زندگی کے خاتمے کا ذکر کیا ہے، وہاں پر کیا ذکر کیا ہے؟ فرمایا نہ اس نے تصدیق کی ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے تصدیق کی ہے، نہ اس نے سجدہ کیا ہے۔ اس نے تصدیق نہیں کی ہے، میرے آگے جھکا نہیں ہے، اس نے عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر واضح کر دیا۔ فرمایا اے بنی آدم، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر اللہ نہ چاہے تم چل نہیں سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تم پکڑ نہیں سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تم کھا نہیں سکتے، اگر تم کھا لو اللہ نہ چاہے تمہارا کھایا ہضم نہیں ہو سکتا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، تمہیں دھوکے میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ تمہیں بھول کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ اللہ کا کھا کر، اللہ کی نافرمانی، اللہ کا کھا کر، اس کی زمین پر رہ کر، اس کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اسی کے خلاف بغاوت کرتے ہو، اسی کے احکامات کی پامالی کرتے ہو، اسی کے قانون کو توڑنے کی کوشش کرتے ہو، اسی کے ضابطہ حیات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، اسی کی کتاب کو اپنے اوپر لاگو کرنے سے انکار کر دیتے ہو۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، اے انسان اپنی زندگی کے اوپر کبھی غور و فکر کیا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمہاری سانس کو روک دے، تم سانس نہ لے سکو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، کیا زمین و آسمان میں کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی مخلوقوں کو پیدا کیا ہے؟ زمین اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، سورج چاند ستارے درخت پہاڑ ندیاں نالے دریا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو ذر سورج کی طرف دیکھ رہے ہو، یہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے نبی جی ہاں میں سورج کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ غروب ہونے والا ہے۔ فرمایا ابو ذر پتہ ہے یہ کہاں جائے گا؟ اے اللہ کے نبی مجھے علم نہیں ہے، یہ کہاں جائے گا؟ فرمایا ابو ذر سورج غروب ہونے کے بعد اللہ پاک کے عرش کے سائے کے، اللہ پاک کے عرش کے آگے جا کر سجدہ کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کی قسم دیکھے اتنی بڑی مخلوق ہے مگر اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے،
سارا دن یہ سفر کرتا ہے، اور جب غروب ہونے کا وقت آتا ہے، غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری رات یہ سورج سجدے میں پڑا رہتا ہے، صبح ہونے کا وقت ہوتا ہے، رب سے اجازت طلب کرتا ہے، اے اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں دوبارہ مشرق کی طرف جاؤں طلوع ہونے کے لیے، اللہ پاک اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ سورج کو نہیں دیکھتے، آپ چاند کو نہیں دیکھتے، آپ ستاروں کو نہیں دیکھتے، آپ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، آپ جانوروں کو نہیں دیکھتے، آپ ان ساری مخلوقات کو نہیں دیکھتے۔ یسجد لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی رب کی مخلوقات ہیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اے بنی آدم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے عزیز بھائیو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ کی قسم صد افسوس ہے انسان کے اوپر جس پر اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ یہ 5 نمازیں ادا نہیں کر سکتا، 5 وقت اپنے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی نجات کیسے ہوگی؟ یہ کامیاب کیسے ہوگا؟ عزیز بھائیو دنیا کے اندر دنیا کے معاملات کو جاننے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت سے کام لیتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر کسی بڑے انسان سے ملاقات کرنی ہے، کسی بڑے انسان سے ملاقات کرنی ہے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، کبھی کسی کی سفارش ڈالنی پڑتی ہے، کبھی کسی کی سفارش ڈالنی پڑتی ہے، کبھی کیا کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ سے ملاقات کی جب باری آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس کا دل کرتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، جس کا دل کرتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اپنے رب سے وہ باتیں کرے، فلیصلی فلیقرأ القرآن، 2 کام وہ کر لے، یا وہ اللہ سے کلام کر لے، یا وہ اللہ کی کتاب پڑھ لے، یا وہ نماز پڑھ لے۔ جس کا دل کرتا ہے میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، فرمایا 2 کام کرے، یا نماز پڑھے یا قرآن پڑھے۔ میرے عزیز بھائیو آج ساری ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، دولت کمانے کے طریقے ہمارے پاس ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کپڑا کہاں سے اچھا ملے گا، کھانا کس ہوٹل میں اچھا ہوگا، مگر ہمیں پتہ نہیں ہے اپنے رب سے ملاقات کیسے کرنی ہے۔ اللہ کی قسم اتنا آسان طریقہ، اتنا آسان طریقہ، اور اس طریقے کی فضیلت اتنی ہے، فضیلت اتنی ہے۔ جب انسان اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان وضو کرتا ہے، خرجت الخطایا من جسدہ، وضو کرتا ہے انسان، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ پاک ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اپنے بازو کو دھوتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خرجت الخطایا تخرج الخطایا من جسدہ حتی من اظفارہ، جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ناخنوں کے اندر بھی اگر کوئی معمولی گناہ ہے اللہ پاک اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو یہ ساری فضیلت کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، شام کو بھی صبح کو بھی اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے تاکہ میرا بندہ توبہ کر لے، تاکہ میرا بندہ نماز پڑھ لے، تاکہ میرا بندہ سجدہ کر لے، تاکہ میرا بندہ میرے در پہ آ جائے، تاکہ میرا بندہ مجھ سے سوال کر لے، مجھ سے جنت کا سوال کر لے، مجھ سے عافیت کا سوال کر لے، مجھ سے آخرت کا سوال کر لے، حوض کوثر کا سوال کر لے۔ اللہ کتنی شان والا ہے، کتنے مقام والا ہے، کتنی عزت والا ہے، اور اللہ کی قسم انسان کیا ہے، ہر وقت گناہ، ہر لمحے پہ گناہ، ہر دن گناہ، ہر شام گناہ، ہر وقت گناہ۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ کی ذات جو ہے صبح کو بھی شام کو بھی اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اے میرے بندے آ توبہ کر لے، سجدہ کر لے۔ انسان اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، فرمایا وضو کرنے کے بعد شہادت کی گواہی دیتا ہے، فتحت لہو ابواب السمانیہ، اللہ پاک نے جنت کے 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں کہ اے میرے بندے جس دروازے سے تو چاہے اس جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور اللہ کی قسم سنن طبرانی کی روایت سنیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور مسجد کے اندر آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا ملاقاتی ہے، یہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان پر حق ہے کہ وہ اپنی ملاقاتی کی عزت کرے۔ اپنے گھر سے وضو کر کے آنے والا اللہ کے گھر کے اندر، فرمایا یہ اللہ کا ملاقاتی ہے، یہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور اللہ پر حق ہے کہ ایسے انسان کی اللہ پاک عزت کرے، ایسے انسان کی اللہ پاک تکریم کرے۔ یہیں پر بس نہیں، ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
كنا صلينا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغربہ، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ فرجع من رجع وعقب من عقب، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کچھ واپس چلے گئے، کچھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاء رسول اللہ مسرعا، نبی علیہ السلام تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ صحابی کہتے ہیں آپ کی سانس مبارک پھولی ہوئی ہے، آپ رکبتیہ فاخذ ثوبہ برکبتیہ، اپنے گھٹنوں سے اپنے کپڑے کو سمیٹ رہے ہیں، آپ جلدی کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ آپ نے مسجد کے اندر آتے سار دیکھا چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ واپس چلے گئے، کچھ صحابہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ ابشروا ھذا ربکم قد فتح لکم بابا من ابواب السماء، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے آج آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول دیا ہے۔ یباہی بکم الملائکہ، اللہ کی قسم ہے اللہ نے آسمان کے دروازے کو صرف کھولا ہی نہیں، اللہ نے آسمان کے دروازے کو کھول کر اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا ہے یباہی بکم الملائکہ، کہ اے میرے فرشتوں میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، یباہی میں اپنے ان بندوں کے اوپر فخر کرتا ہوں جو ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ کر دوسری فرض نماز کے انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم انسان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الم یک نطفۃ من منی یمنی، انسان اپنی پیدائش کی طرف ذرا غور و فکر تو کرے اور رب کے انعامات کی طرف ذرا غور و فکر تو کرے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو مخاطب کر کے اپنے ان بندوں کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، فخر کس چیز کے اندر ہے؟ فخر اس چیز کے اندر ہے کہ میرے اوپر آسمان کا رب فخر کرے، میرے اوپر آسمان کا رب فخر کرنے کے ساتھ اپنی نورانی مخلوق کو کہے کہ میرے ان بندوں کی طرف دیکھو۔ کیا آج جو ہمارے کام ہیں، جو معاملات ہیں، جس طرح کی عبادتیں ہیں، جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، اور عبادتیں بھی کس طرح کی، ہر گھر کے اندر بے نماز، ہر گھر کے اندر بے روزہ، ہر گھر کے اندر بے زکوٰۃ، یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں؟ آئیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ارل اسلام و قواعد الدین ثلاثہ، کہ دین اسلام کے مضبوط ترین جو کڑے ہیں وہ تین ہیں۔ من ترک منہن واحدہ فہو بہا کافر، جس نے ایک کو چھوڑ دیا اس نے تینوں کا انکار کیا ہے، اس نے اسلام کا انکار کیا ہے، اس نے اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر نماز کو قائم کرنا ہے، تیسرے نمبر کے اوپر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب جو لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دیتا ہے مگر اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا، 5 وقت کی نماز اس پر باری ہو جاتی ہے، اس 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فہو بہا کافر، فہو بہا کافر، اپنے اسلام کا وہ انکار کرنے والا ہے، جتنا مرضی کہے میں مسلمان ہوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، اس کا اسلام سرے سے نہیں ہے۔ جو ایک چیز کا انکار کرتا ہے، چیزیں کلمہ پڑھتا ہے، چیزیں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، بیواؤں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، مسکینوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتا ہے، اور میرے محترم بھائیوں مسافروں کی مدد کرتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے، طرح طرح کے نیک کام کرتا ہے، مگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اسلام کا انکاری ہے، کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، کوئی عمل اس کو نفع پہنچا نہیں سکتا، قیامت کا دن ہوگا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 2 طرح کے لوگ، عزیز بھائیوں آج اپنا محاسبہ کریں، کیا آج ہم ان 2 لوگوں کے اندر شامل تو نہیں ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا سخت ترین عذاب اللہ ان 2 بندوں کو دے گا، اپنی مخلوق میں سے اللہ پاک کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دے گا جتنا سخت عذاب ان 2 بندوں کو دے گا۔ فرمایا وہ 2 بندے کون ہیں؟
پہلا بندہ جس نے اللہ کے کسی پیغمبر کو قتل کیا ہے، جس نے اللہ کے کسی نبی کو قتل کیا ہے، اللہ اس کو سب سے زیادہ سخت ترین عذاب دیں گے۔ اور فرمایا دوسرا وہ بندہ جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے قتل ہوا، جو کسی نبی کے ہاتھوں سے قتل ہوا، اللہ پاک اسے سخت ترین عذاب دیں گے۔ عزیز بھائیو، غور و فکر کرنے والی یہ حدیث ہے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ فرمایا دو قسم کے لوگ سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ان کے لیے ہے، ایک وہ بندہ جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا، اور دوسرا وہ بندہ جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے جو لوگ اذان ہوتی ہے اور نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک مؤذن کو حکم دوں وہ اذان کہے اور پھر وہ تکبیر کہے اور پھر نماز کھڑی کر دی جائے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے لَأُحَرِّكَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، جو لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے نہیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا ڈالوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسے ہی کرتا، ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا کر جلا دیتا۔ میرے عزیز بھائیو، اب یہ بتائیں کہ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ جو مسجد کے اندر نماز کے لیے آتا نہیں ہے، میرا دل کیا کرتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں کے سمیت آگ لگا کر جلا دیا جائے۔ اور جس کو پیغمبر آگ لگا کر جلا دیں گے، حدیث تو واضح ہے کہ جسے اللہ کے پیغمبر نے قتل کر دیا، اللہ کے کسی پیغمبر نے بھی جس انسان کو قتل کر دیا، سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اس کو ہوگا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جو بے نماز ہے سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اس کو ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی جان نکلنے کا وقت آیا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، اس کی پیٹھ کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں، اور فرمایا یہ اتنا چیختا ہے، اتنا چلاتا ہے، اس کی جو آواز ہے اس کے دونوں ہونٹوں سے باہر نہیں نکلتی، مگر اس کی آواز اس کے دونوں ہونٹوں سے باہر نہیں نکلتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو جب غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ وَيْلَا وَيْلَا، میرے لیے ہلاکت ہو، میرے لیے ہلاکت ہو، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے جانور اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، اس کا چیخنا، اس کا چلانا، اس کا پکارنا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، سارے اس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ کون ہے؟ یہ ایسے انسان ہیں جو ہمارے گھروں میں سے ہر گھر کے اندر موجود ہیں، ہر برادری کے اندر موجود، ہر مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ کتنے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد فرض نماز نہیں پڑھتے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کا چیخنا اور چلانا تم سن لو لَسَمِعَ الْإِنسَانُ صَوْتَهُ لَصَائِقًا، اگر انسان اس کے چیخنے کی آواز کو سن لے، اس کے پکارنے کی آواز کو سن لے، اس کا جگر پھٹ جائے، اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ بے نماز کو اتنا سخت عذاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس کو قبر کے اندر داخل کر دیا گیا، مٹی اوپر ڈال دی گئی ہے، اب اس کا جنازہ ہو چکا ہے، قبر کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا، معراج کی رات کو ابھی آپ کو جب جنت اور جہنم، جنت کی سیر اور جہنم کے مشاہدات کروائے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان ہے اوندے منہ لیٹا ہوا ہے، فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر پکڑتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے، سر کو کچل دیتا ہے، وہ انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر لے کر آتا ہے، اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، فرشتہ پھر مارتا ہے، پھر اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، پھر یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، فرشتہ پتھر لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے هؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جب فرض نماز کا وقت ہوتا تھا ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، بوجھل ہو جایا کرتے تھے، آج فرشتہ پتھر مار مار کر ان کے سروں کو ہلکا کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عذاب ایک وقت کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، ایک رات کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، فرمایا قیامت تک کے لیے بے نماز کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول جو بے نماز ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا، اس کے چمڑے کو اللہ پاک جہنم کے اندر ایک دن کے اندر کتنی مرتبہ جلائیں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 6000
ایک دن کے اندر بے نماز کے چمڑے کو جہنم کی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ 6000 مرتبہ جلائیں گے۔ اتنا بڑا یہ گستاخ ہے، اتنا بڑا یہ گستاخ ہے، اتنا بڑا نافرمان ہے جو اتنا متکبر ہو چکا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، دنیا کی ہر دولت جاتی ہے چلی جائے، ہر مال گم ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کی قسم انسان کی جو نماز ہے کبھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، کبھی نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے، ایک نماز کا وقت ہے، اللہ کی قسم صرف ایک نماز کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ڈگریاں حاصل کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من وطیرا صلاۃ العصر من ضیع صلاۃ العصر فکأنما وطیر اہلہ و مالہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس انسان سے صرف عصر کی نماز چھوٹ گئی، ایک نماز کا تذکرہ ہے میرے عزیز بھائیوں، زیادہ نمازوں کا تذکرہ نہیں، فرمایا صرف ایک نماز، وہ بھی عصر کی نماز، فرمایا ایک نماز جس سے چھوٹ گئی ہے، کأنما وطیر اہلہ و مالہ، گویا اس کا مال و دولت، مال و اسباب، اہل و عیال سارے کا سارا برباد ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ آئیے عہد کیجئے، اللہ کے گھر کے اندر ہے، آج کے بعد جتنی زندگی گزرے گی اللہ کے گھر میں یہ عہد کرتے ہیں کبھی بھی فرض نماز کو چھوڑیں گے نہیں۔ عزیز بھائیو، دنیا گزر جائے گی، بے نماز انسان، اللہ کی قسم ائمہ نے باپ باندھ دیے ہیں، فرمایا لا یجوز لہ الاستغفار، جو دنیا سے اس حالت میں گیا ہے کہ نماز چھوڑتا تھا، لا یجوز لہ الاستغفار، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا لا یجوز، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان، اللهم نجي إخواننا المسجونين، اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔